بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے۔ یقین کریں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ناممکن سے کام کو آپ ممکن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کہ آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے یا آپ خود بھی ایسے ہوں گے کہ آپ کو ایک چیز ناممکن سی لگتی ہوگی کہ یہ تو میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہزار طرح کی خواہشات ہوں گی۔ آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، گھر ہوں، محلات ہوں، یا آپ کی کوئی ایسی خواہش ہوگی جیسے کسی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العزت اولاد سے نواز دے، یا ہزار طرح کے مسائل پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ میری حاجت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، آج ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں اگر آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ صرف ایک دن اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے درود پاک کا وظیفہ۔ یہ ایک ایسے کلمات ہیں، اب ان کلمات کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ درود پاک ایک ایسے کلمات ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، آپ ذکر کرتے ہو، یا کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہو، کیا آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہمیں اس کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ لیکن درود پاک کے معاملے میں یہ حساب ہے کہ درود پاک آپ جب بھی پڑھو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول ہوگا، کیونکہ ایسا حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس وظیفے کا وزن عام وظیفوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اب اس وظیفے کے بارے میں جانے سے پہلے آپ درود پاک کی چند فضیلتیں ضرور سن لیں۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس نے صرف ایک بار پڑھا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور درس ادب عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں اپنی فرصت کا کچھ حصہ درود پاک کو دیتا ہوں اور کچھ حصہ دیگر وظائف اور ذکر کو دیتا ہوں۔ یعنی اس صحابی نے فرمایا کہ میں اپنی فرصت کا، یعنی اس کے پاس کچھ فرصت کا جو حصہ ہوتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اس میں سے وہ صرف 1% حصہ یعنی کچھ حصہ درود پاک کو دیتا ہے اور باقی دیگر وظائف اور ذکر کو دیتا ہے۔ تو آپ سے رہنمائی لینے آیا تھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیا یہ درست کرتا ہوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود پاک کی تعداد کو بڑھا دو، تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آدھا وقت درود پاک کو دوں گا اور آدھا وقت باقی ذکر اور وظائف کو دوں گا، میری رہنمائی فرمائیں کیا اب یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے فرمایا، تم درود پاک کی تعداد کو بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں ایسا کروں گا کہ اپنی فرصت کا تمام حصہ درود پاک کو دیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی جواب سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری ساری دکھ تکلیفیں، رنج و غم ختم کر دیے جائیں گے اور تمہاری مشکلاتیں حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک
کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ حاجت کے لیے، آپ اس کو دنیاوی اور آخرت دونوں ہی خواہشات کے لیے پڑھیں، کہ آخرت میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر آخرت میں ضرور ملنے والا ہے۔ ایک ایک درود پاک کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے۔ اب جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے ایک دن کرنا ہے، لیکن اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ یقیناً بہت سے مسلمان بہن بھائی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ مسلمان ابھی بھی ایسے باقی ہیں جو کہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، صرف وظائف کی طرف رجحان ہے، وظائف بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو ایسے میں آپ کے ان وظائف کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے وظائف کرنے ہیں تو نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، کیونکہ وہ تو ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر پہلے سے ہی فرض ہیں۔ فرض عبادت کو چھوڑ کر اگر ہم صرف وظیفوں میں لگ جاتے ہیں تو ایسے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس وظیفے کی تو شرط ہی یہی ہے، آپ کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اب درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ نماز فجر کے بعد جب آپ نماز فجر پڑھو گے تو 60 بار درود پاک پڑھو گے۔ جب نماز ظہر ادا کرو گے تو پھر 50 بار درود پاک پڑھو گے۔ جب نماز عصر پڑھو گے تو اس کے بعد 40 بار درود پاک پڑھو گے۔ جب نماز مغرب پڑھو گے تو اس کے بعد 30 بار درود پاک پڑھو گے، اور جب نماز عشاء پڑھو گے تو اس کے بعد 20 بار درود پاک پڑھو گے۔ یعنی بلا ترتیب 60، 50، 40، 30 اور 20، اس طریقے سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ وظیفہ صرف آپ ایک دن ہی کریں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں اس وظیفے کو نہ کیا جائے، اور مرد حضرات سے یہ ہے کہ بنا وضو کے یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو برائے مہربانی دوبارہ سے وضو بنا لیں۔ نماز کے بعد اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، یعنی نماز کے بعد آپ درود پاک جو پڑھ رہے ہیں، تو یقین یہی ہے کہ آپ کا وضو برقرار ہوگا، لیکن اگر نہیں رہا تو آپ نے دوبارہ سے وضو بنا لینا ہوگا۔ تو یہ وظیفہ تھا، نماز فجر کے بعد 60 بار، نماز ظہر کے بعد 50 بار، نماز عصر کے بعد 40 بار، نماز مغرب کے بعد 30 بار، اور نماز عشاء کے بعد 20 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل کرتے ہی آپ کو اس کے واضح اثرات آنا شروع ہو جائیں گے کہ نا امید لوگ بھی اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کے دلوں میں امید کی کرن جاگ جاتی ہے، کہ آپ کو خود بخود محسوس ہونے لگے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کچھ اچھا ہی لکھا ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔